اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ. اس پرچہ درود سے بخشش ہو جائے گی. آپ سمجھے اس بات کو؟ سبحان اللہ. اسی طرح امام اسماعیل بن ابراہیم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر شاگردوں میں سے ہوئے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال ہو گیا تو وفات کے بعد انہیں ان کی زیارت ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی آپ کے ایک بڑے شاگرد امام اسماعیل بن ابراہیم کو. تو خواب میں آپ نے پوچھا کہ حضور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا معاملہ کیا، کیا بنا؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے الحمدللہ بخش دیا ہے اور حکم دیا فرشتوں کو کہ اسے بڑی تعظیم اور احترام کے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ مجھے جنت میں لے جایا گیا. تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اتنی تعظیم و اکرام اور بخشش کا سبب کیا تھا، خاص وجہ کیا تھی؟ امام شافعی نے فرمایا اس کی خاص وجہ وہ درود تھا جو میں کثرت سے حضور پر پڑھا کرتا تھا. درود تھا جو کثرت سے حضور پہ پڑھا کرتا تھا. دلائل الخیرات آپ نے کتاب سنی ہے امام جزولی کی، امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اقدس مراکش میں ہے. دلائل الخیرات، اس کی تالیف کی وجہ یہ بنی، امام جزولی نے دلائل الخیرات جو درود پاک میں مختلف صیغوں پر اس نوعیت کی پہلی کتاب آقا کی امت میں، آقا اسلام کی تاریخ میں مرتب کی، عظیم الشان ایک نادر. ویسے تو آپ سے پہلے درود پاک کے صیغے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عجیب اور بڑے با کمال عطا فرمائے، اور آپ نے بھی کثرت کے ساتھ ان کے اوراد اور درود پاک ان کے صیغوں کو اپنے دلائل الخیرات میں کثرت سے لیا ہے. تو پہلے اولیاء اللہ نے دیے، مگر ایک جامع کتاب اس موضوع پر درود پاک بھی مرتب کی. وہ سبب یہ بنا اس دلائل الخیرات کی تالیف کا کہ آپ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ وضو کرنے کے لیے کنویں پر گئے. جب کنویں پر گئے تو آپ کے پاس نہ کوئی ڈول تھا وہاں کنویں پر اور نہ کوئی رسی تھی. اب وضو کے لیے پرانے زمانے میں تو ڈول، رسی کے ذریعے ڈول ہوتا تھا تو اس سے پانی نکالتے تھے، پانی نیچے تھا. تو آپ کھڑے تھے، سوچ رہے تھے سفر میں اب کیا کروں، کوئی رسی نہیں مل رہی، کوئی ڈول نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں. اس حیرت میں کھڑے تھے کہ اچانک ساتھ ہی ایک گھر کی کھڑکی میں ایک چھوٹی سی لڑکی، بچی، ایک لڑکی دیکھ رہی تھی حال. وہ سمجھ گئی کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ پریشان کھڑے ہیں، انہیں پانی چاہیے اور ڈول اور رسی نہیں ہے. وہ تیزی سے نیچے اتری، کنویں کے کنارے آ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا. تھوک جو پھینکی تو اسی لمحے پانی کنویں کا اوپر کے کنارے تک آ گیا، ابلنے لگا. امام جزولی نے وضو کر لیا اور بچی سے پوچھا بیٹے یہ بتا اتنی کرامت تم نے کہاں سے پائی، اتنی کرامت کہاں سے پائی؟ اس نے کہا حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بعد.
اسی وقت انہوں نے عزم کر لیا کہ حضور کے درود پاک کی برکت کا یہ عالم ہے تو میں زندگی میں ایک عظیم کتاب حضور کے درود پر مرتب کروں گا۔ لکھنؤ میں ایک خوشنویس تھا، خوشنویس، یہ جو کاتب ہوتا ہے، کاتب، وہ جب بھی صبح اپنی خوشنویسی اپنے کام پر بیٹھتا، کاتب تھا، جب بھی بیٹھتا تو قلم دوات نکالتا تو ایک رجسٹر بنا رکھا تھا اس نے، تو سب سے پہلے رجسٹر پر آقا کی بارگاہ میں درود پاک لکھتا، اپنی کتابت اور خوشنویسی کا آغاز حضور پر درود و سلام لکھ کر کرتا، درود پاک لکھ کر پھر اپنا کام کرتا دن کا۔ جب اس کی وفات قریب آ گئی تو اس وقت وہ آخرت کا فکر کر کے، فکر آخرت سے خوف زدہ ہو کے رونے لگا اور دیر تک روتا رہا۔ اب وہاں جا کر خدا جانے کیا ہوتا ہے، وہ یہی کہتا جاتا تھا، خدا جانے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، خدا جانے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ اس کی فکر آخرت میں اس غم اور رنج و الم کی کیفیت میں رونا دھونا دیکھتے ہوئے ادھر سے اتفاقاً کوئی مجذوب آ نکلا، جو مست حال ہوتے ہیں اور یہ بے خبر باخبر ہوتے ہیں، ایک مست حال آ نکلا۔ اس نے جب روتے دیکھا تو آگے آ گئے مجذوب اور قریب آ کے کہنے لگے، بابا گھبراتا کیوں ہے، ادھر تمہاری موت کا وقت قریب آیا ہے، ادھر میں دیکھ رہا ہوں حضور نے تمہارا رجسٹر کھولا ہوا ہے، تمہارے درود گن رہے ہیں، ہائے ہائے، گھبراتا کیوں ہے، تمہاری موت کا وقت قریب ہے تو حضور کے ہاتھ میں تمہاری بیاض ہے، وہ تمہارے لکھے ہوئے درود پاک گن رہے ہیں اور نشان لگائے جا رہے ہیں، اب تم جاؤ، گھبرانا نہیں، وہ درود بخشش کے لیے آ رہے ہیں۔ شیخ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بتائیے آپ کا حال کیا ہوا مرنے کے بعد؟ اس نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ اس صالح شخص اللہ والے نے پوچھا کہ بخشش اور جنت کا سبب کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے میرے گناہ بھی تولے، شمار کیے، اور حضور پر پڑھے گئے درود پاک بھی شمار کیے، باقی تمام اعمال سے میرے گناہ بڑھ گئے۔ جب درود شمار کیے تو وہ 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، سب اعمال سے گناہ بڑھ گئے، مگر درود پڑے ہوئے 100 درود میرے گناہوں سے بڑھ گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں بس اس کا حساب ختم کر دو، اس کے درود بڑھ گئے ہیں، سیدھا جنت میں لے جاؤ، آگے حساب نہیں کرنے دیا کہ کچھ اور نہ نکل آئے، بس درود بڑھ گئے ہیں، جاؤ جنت میں لے جاؤ۔ آپ سمجھے نہیں بات کو؟ فرمایا روک دو، حساب روک دو، پھر کچھ اور نہ نکل آئے حساب کتاب، جاؤ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، جنت میں لے جاؤ۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو بات میں نے مجذوب کی اور یہ بتائی، یہ بات کو ختم کرنے کے لیے اس سے قبل سیدنا آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی اور حضرت حوا کی بھی ولادت ہو گئی، تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اب حضرت آدم علیہ السلام نے قرب چاہا تو اللہ رب العزت نے روکا، ملائکہ کو حکم دیا کہ کعبہ رک جاؤ، پہلے تمہارا نکاح کرواتے ہیں اور نکاح کے بعد تم مہر ادا کرنا، تو تب حوا تمہارے لیے آدم حلال ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا نکاح تو عقد ہوگا، ایجاب و قبول، تو مہر کیا دوں گا؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بیان کیا، اور بھی کئی انبیاء، اولیاء اور اہل اللہ نے اپنی کتب میں اس کو روایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا عرض کیا میرا مہر کیا ہوگا، تو ان کو فرمایا گیا، باری تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے کہ آدم تو اور حوا دونوں مل کر 20 مرتبہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لینا، یہ مہر ہوگا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ مل کر درود پڑھ لینا، یہ مہر ہوگا۔ تو انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ حضور پہ درود پڑھا اور حضرت حوا حلال ہو گئی۔ سو ہم سب اس درود پاک کی اولاد ہیں، ہم سب درود و سلام کی اولاد ہیں، ہم پیدا ہی ہم حلالی ہی بنے ہیں درود و سلام سے۔ ہم جو حلالی اولاد بنے ہیں آدم علیہ السلام کی، وہ درود و سلام کے صدقے سے بنے ہیں۔ اور آج کی رات کی آخری بات وہی جو آپ نے کئی بار سن رکھی ہے، وہی سنا کے ختم کرتا ہوں۔ وہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی، صاحب عطر الوردہ بیان کرتے ہیں، اور شارحین قصیدہ بردہ اس کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے اور وجہ شہرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور عربی ادب کے بہت بڑے فاضل تھے۔ بڑے شعر لکھتے، بڑے کلام لکھتے، قصیدے بھی لکھتے، حکام اور سلاطین وقت کے لیے بھی جیسے شعراء لکھتے ہیں، اور تاجر بھی تھے۔ اس حال میں ان کو اچانک فالج ہو گیا، بستر پہ پڑ رہے، زمانہ گزر گیا، فالج زدہ ہو کے ان کو خیال آیا کہ اب فالج میں بستر پہ پڑا ہوں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی درود بھرا قصیدہ لکھ دوں، درود بھرا قصیدہ لکھوں، درود و سلام کے ساتھ معمور ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے ساتھ قصیدہ لکھا، اور 166 اشعار اس قصیدہ بردہ شریف کے، 166 اشعار، کچھ اضافی بعد میں عشاق نے ملا دیے ہیں، تو 162 تھے، 166 اشعار کا قصیدہ بردہ لکھ دیا۔ رات کو سوئے تو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا نے فرمایا کہ بوصیری وہ قصیدہ سناؤ جو لکھا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو مفلوج ہوں حالت خواب میں۔ تو آقا علیہ السلام نے دست مبارک بوصیری کے، شرف الدین بوصیری کے اوپر پھیرا، اور وہ شفا یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر و طیب میں بڑے خوبصورت پیرائے کے ساتھ اس پورے واقعے کو دیگر حوالوں کے ساتھ بیان انہوں نے بھی کیا ہے، اور بھی سب علماء پہلے سب مانتے تھے، پہلے سب مانتے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے نشر و طیب میں، توسل کے باب میں، حضور کے وسیلے کے باب میں۔ تو آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے شفا یاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے قصیدہ پڑھا، اور آقا علیہ السلام سن کے اس طرح جھوم رہے تھے، دائیں اور بائیں جھوم رہے تھے۔ آقا خواب میں سنتے اور دائیں اور بائیں جھوم، تمایل اور تمایون کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام دائیں اور بائیں جھوم رہے تھے، حضور اتنا خوش ہو کے قصیدہ سنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب قصیدہ سنا خوش ہوئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک حالت خواب میں اتار کے بوصیری کو دے دی۔ خواب کا واقعہ، اس چادر کو بردہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑا۔ خیر شفا یاب ہو گئے، قصیدہ آقا نے سن لیا، تو امام بوصیری صبح اٹھے تو دیکھا کہ فالج ختم ہو چکا تھا۔ وہ خواب کا دست اقدس پھیرنا حقیقت کی شفا دے گیا۔ صبح اٹھے، مدت کے بعد باہر نکلے، جب باہر نکلے تو ایک بڑے کامل بزرگ تھے، اور اپنے وقت کا اہل اللہ انہیں قطب بھی جانتے تھے، اور بعضوں نے ان کا نام شیخ ابو الرجا بیان کیا ہے، شیخ ابو الرجا۔ وہ گلی میں ملے اور قطب وقت تھے، گلی میں ملے اور مست خاموش رہتے تھے، مجذوبی حالت میں، مستی کی حالت میں رہتے تھے۔ ملے تو آپ نے بوصیری کو آواز دی، بوصیری بات سن۔ قریب آئے تو کہا کہ وہ قصیدہ مجھے بھی سنا دے۔ آپ نے پوچھا کئی قصیدے جو لکھے تھے، کئی قصیدے زندگی میں لکھے تھے،
تو رات والے قصیدے کا تو انہیں گمان ہی نہیں تھا، تو پوچھا کون سا قصیدہ، کون سا قصیدہ؟ تو شیخ ابو الرجا اس ولی اللہ فقیر نے کہا وہ قصیدہ جس کے شروع میں امن تذکر جیران بذی سالمی آیا ہے، امن تذکر جیران بذی سالمی، وہ قصیدہ سناؤ۔ آپ کانپ اٹھے اور پوچھنے لگے آپ کو یہ قصیدہ کس نے بتایا؟ کیونکہ اس کو تو ابھی دنیا میں کسی شخص نے سنا ہی نہیں تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے قریب ہو کے کہا خدا کی قسم جب رات کو آپ یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے اور حضور دائیں بائیں جھوم جھوم کے سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی قصیدہ سن رہا تھا میں بھی سن رہا تھا۔ آپ نے وہ قصیدے کے اوراق، اس کی ایک جو کاپی تھی وہ انہی کو دے دی، اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ اس قصیدے کی شہرت ہو گئی۔ تو کوئی نابینا آتا تو قصیدے کے اوراق سر پہ رکھ کے شفا پاتا، کوئی بیمار شفا پاتا، پھر قصیدے کے اس اوراق سے توسل ہونے لگا، توسل ہونے لگا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند کے استاذ اور شیخ ہیں، کل علماء دیوبند کے استاذ اور شیخ ہیں، تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر وہ کاغذ جن پر آقا علیہ السلام کا صرف قصیدہ نعت لکھا ہوا ہے اور وہ لفظ ہیں، جس کاغذ پہ حضور کی نعت اور قصیدے کے اور درود و سلام کے لفظ لکھے ہیں، ان لفظوں برے کاغذ کے توسل سے شفا ہوتی ہے، تو حضور کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ بیان کر کے پھر اس سے وہ دلیل نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی نعت امام بوصیری نے لکھی اور درود و سلام کا قصیدہ لکھا، ان کے لکھے ہوئے الفاظ جو حضور سے منسوب ہیں، جو حضور کی طرف منسوب ہیں، ان اوراق پر ان کا عکس ہے، ان الفاظ کا قلم کا لکھا ہوا عکس ہے، اس عکس سے توسل ہوتا ہے اور بیمار شفا پاتے ہیں۔ تو اگر کاغذ پر حضور کے نالین پاک کا عکس ہو تو اس کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے نالین پاک کا عکس، اس کا عکس نعال ہو اور اس کی بھی تمثال ہو تو اس کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ سمجھیے نا بات کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام، اس کی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت یہ کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والے کو آقا علیہ السلام کی حضوری میں قربت نصیب ہوتی، بارگاہ مصطفیٰ میں قربت نصیب ہوتی، بارگاہ مصطفیٰ میں قربت نصیب ہوتی۔ میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا کئی ہزار بار درود پاک روزانہ پڑھنے کا معمول تھا۔ تعین نہیں تھا، مطلب ہے وہ، مگر میرا اندازہ ہے کہ کم سے کم 5000 سے زیادہ مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے تھے۔ سفر حضر میں ہر وقت درود پاک ان کا وظیفہ تھا، اتنی کثرت سے درود پاک پڑھتے، اور اولیاء اللہ کے معمول رہے۔ تو درود پاک جتنی کثرت سے پڑھیں، اس کا خاص انعام یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ اور حضور کی مجلس کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بھی میری کچہری میں سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ قیامت کے دن بھی آقا نے فرمایا میری مجلس میں سب سے قریب منزل بیٹھنے کی اسے نصیب ہوگی جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوگا مجھ پر۔ تو ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قربت نصیب ہوتی ہے، دوسرا درود و سلام کی کثرت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ربط و نسبت اور تعلق نصیب ہوتا ہے۔ جب آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور آقا نے فرمایا کہ ملائکہ سونے کے قلم اور سفید چاندی کے اوراق ان کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ان کے پاس ہوتے ہیں، اور درود پڑھنے والوں کا درود سونے کے قلم سے ملائکہ لکھتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں براہ راست بھی پیش ہوتا ہے اور ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں۔ براہ راست تو اس لیے تاکہ امتی کو رسائی ہو حضور کی بارگاہ میں،
اور ملائکہ اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ بارگاہ مصطفیٰ کی عظمت کا ادب ہو۔ ادب دربار کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں درباری پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور خود نہیں سنتے۔ فرشتوں کے پیش کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم سب کے اعمال کو اللہ براہ راست دیکھتا ہے، مگر کتابوں پر لکھ کر فرشتے اللہ کے حضور پیش کریں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن نامہ اعمال فرشتے اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نامہ اعمال پیش ہوں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا، نہیں، اللہ تو ہمارے اعمال کے ہوتے وقت اعمال سے پہلے بھی جانتا ہے، مگر بارگاہ الوہیت کی عظمت کا ادب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں ادب سے رجسٹر پیش کیے جائیں۔ تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ملائکہ پیش کریں، اور حضور کی قبر انور پر ملائکہ متعین ہیں، 2 ملائکہ فرشتے متعین ہیں جو شرق تا غرب کل کائنات میں بسنے والی مخلوق کے درود پاک کی آواز سنتے ہیں۔ تو اگر وہ جو حضور کے دربار پر درباری متعین ہے، بواب، جو فرشتہ دربار پر متعین ہے نوکری کے لیے، وہ تو کل کائنات کی آوازیں سننے کی طاقت رکھتا ہے، اور جس سردار کے لیے، بادشاہ کے لیے متعین ہے، وہ نہیں سن سکتے؟ جس شہنشاہ کے وہ نوکر کھڑے ہیں وہ نہیں سنتے، اور وہ جو نوکر دربار پر کھڑے ہیں پیش کرنے کے لیے، اللہ حضور نے فرمایا ساری خلق کی آواز سننے کی طاقت اللہ نے اس کو دی۔ آداب کی عظمت اور آداب کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہوں، دیکھتے بھی ہوں، مگر پیش کیے جائیں۔ اور آقا پسند کرتے ہیں جیسے فرشتے جاتے ہیں تو اللہ، حضور نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، مگر نہیں، فرشتے جا کر رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ رپورٹ پیش کرتے ہیں، ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، تیرے بندے جمع تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب پر درود بھیج رہے تھے۔ یہ حدیث پاک، ہم ایک مجلس سے آئے ہیں، اللہ پاک پوچھتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے، تو ایک حدیث پاک ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا ذکر کر رہے تھے اور تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ جب اللہ پاک سنتا ہے کہ میرے محبوب پر درود و سلام کی مجلس تھی، فوراً فرماتا ہے فرشتوں، فوری طور پر ان کے میری رحمت کا سائبان تان دو، میری رحمت اور بخشش کا سائبان تان دو۔ تو فرشتہ ایک کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو درود و سلام پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، تیرا ذکر کرنے، استغفار کرنے اور حضور پر درود پڑھنے، 3 اعمال بیان کیے، وہ اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے آ کے کھڑا ہو گیا، شامل ہو گیا، بیٹھ گیا، اور تھا بھی گنہگار و خطا کار، تھا بھی گنہگار، آیا بھی اتفاقاً تھا، تو کیا تیری رحمت اور مغفرت کا سائبان اس پر بھی تانے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں اس پر بھی تان دو، اس لیے کہ ہؤلاء جلیل، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ان کے جلیس ہیں وہ بھی محروم رحمت نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی میری رحمت سے اور بخشش سے محروم نہیں ہو سکتے۔ ہؤلاء جلساء، ان کے جو یہ وہ قوم ہے کہ ان کے ساتھ جو جلساء ہیں وہ بھی میری رحمت سے محروم نہیں رہتے۔ تو آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے حضور کی بارگاہ میں قربت نصیب ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ سے ربط و تعلق نصیب ہوتا ہے، نسبت محمدی پختہ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے آقا علیہ السلام کی زیارت کا دروازہ کھلتا ہے، زیارت کا دروازہ کھلتا ہے۔ کثرت سے درود و سلام خود توبہ بن جاتا ہے، خود توبہ ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، بخشش کا بھی دروازہ کھلتا رہتا ہے، شفاعت کے بھی حقدار بنتے رہتے ہیں، اور حضور کی توجہ ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ حضور پر درود شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی توجہ بھی اس کی طرف رہتی ہے، جب تک درود پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کی طرف توجہ فرماتا رہتا ہے، اور آقا کی توجہ رہتی ہے۔
اور فرشتے رحمت کی چادر تان کے کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ مجلس درود ختم نہیں ہو جاتی۔ اس لیے زندگی کا معمول کر لیں کہ کثرت کے ساتھ جتنی اللہ توفیق دے آقا پر درود و سلام پڑھا جائے، گھروں میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کسی عمل میں ہوں، باوضو رہیں، طہارت کے ساتھ درود و پاک پڑھیں۔ تحریک منہاج القرآن کے ہر رفیق، ہر کارکن کے لیے فرض ہے۔ جو حضور پر درود و سلام اور درود پاک کا تارک ہے وہ خود کو تحریک منہاج القرآن کا ممبر نہ سمجھے۔ تھوڑا پڑھو، زیادہ پڑھو، مگر یہ خدمت نوکری کرتے رہو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجتے رہو، اسی سے نسبت محمدی کی خیرات نصیب ہوگی، مشن میں برکت ہوگی، قبولیت بڑھے گی، اور آقا علیہ السلام کی قربت و شفاعت کے حقدار قیامت کے دن سب ٹھہریں گے اللہ تبارک۔ اور اس کے ساتھ رزق میں برکت ہوتی ہے، بیماریاں ٹل جاتی ہیں، رزق میں تنگی آ جائے تو درود پاک سے اس میں رزق میں وسعت و برکت اور کثرت نصیب ہوتی ہے، پریشانیاں غم آ جائے تو درود پاک سے غم ٹل جاتے ہیں، مشکلات ٹل جاتی ہیں۔ تو یہ وبا کو بھی دور کرتا ہے، وبا کو دور کرتا ہے اور عطا و سخا کے دروازے کھولتا ہے، اور بندے کا مقدر چمٹاتا ہے، بدبختی کو ختم کرتا ہے، خوشبختی کا مقدر لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کے طفیل ہماری دنیا اور آخرت ساری زندگیاں بہتر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ